السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور ہم بات کریں گے سانحہ مچھ کے حوالے سے۔ بلوچستان کے علاقے مچھ میں 11 کارکنوں کو، مائنرز کو قتل کیا گیا، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ قتل نہیں کیا گیا، انہیں ذبح کیا گیا۔ بہت بے دردی کے ساتھ، بہت سفاکیت کے ساتھ ان کی جان لی گئی، بڑے سفاک انداز میں ان کے گلے کاٹے گئے، اور پھر وہ جو آلہ قتل تھا، وہ جو چھریاں چاقو تھے، وہ ان لاشوں کے ساتھ رکھے گئے تاکہ شہداء کے ورثاء کو یہ بتایا جا سکے کہ ان کے عزیز، ان کے پیارے کتنی بے دردی کے ساتھ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پچھلے 3 دن سے شہداء کے ورثاء لاشیں سڑک پر رکھ کر احتجاج کر رہے ہیں، اور ان کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ حکومت وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے جناب عمران خان صاحب، وہ ان کے پاس آئے، ان کی بات سنے، ان کو تسلی دے، ان کو انصاف کی یقین دہانی کرائے، اور صرف اتنا کرے کہ وہ اپنے اسلام آباد کے محل سے نکلے اور وہاں جو لوگ سڑک پہ لاشیں رکھ کر احتجاج کر رہے ہیں ان کے لیے تسلی کے 2 بول بول دے تاکہ وہ اپنے عزیزوں کی تدفین کر سکیں۔ یہ وہ بنیادی مطالبہ ہے جس کی وجہ سے پچھلے 3 دن سے وہ لوگ دھرنا دے رہے ہیں، اور اس مطالبے کے جواب میں ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ پہلا عمل تو یہ کیا کہ شیخ رشید صاحب کو وزیر داخلہ کی حیثیت سے وہاں پہ بھیجا۔ آپ ان کی اعلیٰ ظرفی ملاحظہ کیجئے، مجلس وحدت المسلمین کے آغا رضا صاحب کی میں گفتگو دیکھ رہا تھا، وہ کہنے لگے کہ شیخ رشید سینئر سیاستدان ہے، سیزنڈ پولیٹیشین ہے، وہ ہمارے پاس آئے، ہم ان کا ادب کرتے ہیں، لیکن شہداء کے ورثاء کا مطالبہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب خود تشریف لائیں۔ بھائی شیخ رشید کہاں کا سنجیدہ آدمی ہے؟ شیخ رشید تو بھانڈ ہے، شیخ رشید تو جگت باز ہے، اسے وہاں پہ شہداء کے ورثاء کے پاس بھیجنا خود شہداء کے ورثاء کی توہین ہے۔ یہ شیخ رشید وہ شخص ہے، یہ جب کوئٹہ سے واپس آیا تو کیبنٹ کی میٹنگ میں ڈسکس ہو رہا تھا اسامہ ندیم ستی کا قتل، وہ نوجوان جو اسلام آباد میں قتل ہوا پولیس کے ہاتھوں، اور یہ کوئٹہ کا انسیڈنٹ ڈسکس ہو رہا تھا، اور شبلی فراز صاحب کو عمران خان صاحب اور باقی کیبنٹ کے لوگ شبلی فراز صاحب کو یہ ڈائریکٹ کر رہے تھے کہ آپ میڈیا میں جائیں اور لوگوں کو تسلی دیں اور لوگوں سے یہ کہیں جی کہ بڑے افسوسناک واقعات ہوئے ہیں لیکن حکومت ایکشن لے رہی ہے۔ تو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ او جی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ وزیر داخلہ کا بیان ہے کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ خبر رؤوف کلاسرا صاحب نے بریک کی ہے، اس کا سورس رؤوف کلاسرا صاحب ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کیلیبر کے بندے کو، اس لیول کے بندے کو وہاں پہ مذاکرات کرنے کے لیے کیسے بھیجا جا سکتا ہے؟ پھر صرف شیخ رشید پہ بس نہیں کیا، مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جائیں۔ اچھا، عمران خان صاحب کہیں مصروف نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ملک سے باہر ہیں، وہ اسلام آباد میں مقیم ہیں، اپنے محل میں مقیم ہیں، اپنے کتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اپنی کیبنٹ کی میٹنگز اٹینڈ کر رہے ہیں، کچن کیبنٹ کے ساتھ مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اتنے ویلے بیٹھے ہیں کہ جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں، امریکہ سے اگر افغانستان کے معاملات پہ بات کرنے کے لیے وہ خلیل زاد، زلمے خلیل زاد آتے ہیں تو وہ عمران خان سے نہیں ملتے، وہ ہمارے آرمی چیف سے ملتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب یار تسی کر کی رہ جانا، تسی اسلام آباد تو کوئٹہ جان چے کنی دیر لگتی ہے، آپ کیوں نہیں جا سکتے؟ سوال تو یہ ہے۔ لیکن پھر بھی عمران خان صاحب خود نہیں گئے۔ شیخ رشید کے بعد انہوں نے جو دوسرا شگوفہ یا دوسرا نمونہ وہاں پہ بھیجا وہ جناب زلفی بخاری صاحب ہیں، اور زلفی بخاری صاحب کی میں نے وہاں پہ گفتگو سنی، وہ جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، اگرچہ اس کا جو پہلا حصہ ہے اس کو آپ سلپ آف ٹنگ کہہ سکتے ہیں، وہ جہاں پہ زلفی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اگر وزیر اعظم صاحب آپ کے پاس آئیں تو آپ وزیر اعظم کو کیا فائدہ دیں گے، تو اس کو آپ سلپ آف ٹنگ کہہ سکتے ہیں۔ اور میری آنسٹ اوپینین یہ ہے کہ زلفی بخاری صاحب بنیادی طور پہ یہ سوال پوچھنا چاہتے تھے کہ اگر وزیر اعظم صاحب یہاں پہ آئیں تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی لاشیں سڑک پہ پڑی ہیں پچھلے 3 دن سے، اور جن لوگوں نے اپنے عزیزوں کو دفنانے سے انکار کر دیا ہے، انتہائی بے حسی، بے مروتی، کم ظرفی اور بے شرمی اور ٹھٹائی کی انتہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے یہ پوچھیں کہ آپ کے پاس اگر وزیر اعظم آئے تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔ میرا خیال یہ ہے کہ سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے زلفی بخاری پوچھنا یہ چاہتے تھے کہ آپ کو کیا فائدہ ہوگا، لیکن یہ پوچھنا بھی تو غلط ہے۔ اور اس کے بعد والی جو گفتگو ہے
وہ اس سے بھی زیادہ غلط ہے۔ اب زلفی بخاری صاحب یہ وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں کہ نہیں جی وہ گفتگو کا ایک حصہ کاٹ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، لیکن سوال یہ کہ گفتگو تو آپ کی ہے، الفاظ تو آپ کے ہیں، تو اس لیول کا رسپانس ہے ہماری حکومت کا، یعنی شیخ رشید پہ بس نہیں کیا، پھر زلفی بخاری کو بھیج دیا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی اور اس طرح کا نمونہ آپ کے پاس، آپ کی بکٹ میں کوئی اس طرح کا اور شگوفہ موجود ہے تو اس کو بھی بھیج دیں، لیکن آپ اپنے محل سے باہر نہ آئیے گا۔ ایک چیز جس پہ ہماری حکومت نے فوراً ایکشن لیا اور ہماری حکومت کے تمام نمائندوں نے فوراً جو بات کرنا ضروری سمجھی وہ یہ تھی کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، کرک میں مندر ڈھانے سے لے کر بلوچستان تک جو کچھ ہو رہا ہے یہ انڈیا کرا رہا ہے، اور یہ انڈیا کی سازش ہے کہ پاکستان کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو فروغ دیا جائے۔ اچھا یار میں مان لیتا ہوں، میں 100% اس موقف کو تسلیم کر لیتا ہوں کہ یہ انڈیا کر رہا ہے۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ انڈیا کر رہا ہے تو آپ کی نمبر 1 ایجنسی کیا کر رہی ہے؟ اگر یہ سب کچھ انڈیا کر رہا ہے تو یہ جو آپ کو بجٹ دیا جاتا ہے، یہ جو آپ نے فوج رکھی ہوئی ہے، یہ جو آپ نے ایجنسیاں بنا رکھی ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر یہ سب کچھ اتنے تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، اتنی کامیابی کے ساتھ اگر پاکستان کے اندر گھس کر یہ ساری کاروائیاں انڈیا کر رہا ہے، تو پھر یہ جو ریاست کا فرض تھا کہ وہ اپنے شہریوں کی حفاظت کرے، اپنے شہریوں کی جان مال اور عزت کی حفاظت کرے، یہ فرض پورا کرنے میں تو آپ ناکام ہے نا، آپ کی حکومت ناکام ہے، آپ کی فوج ناکام ہے، آپ کی ایجنسیاں ناکام ہیں، تو سوال تو آپ کے کردار پہ اٹھے گا نا۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی منشن کرنا ضروری ہے کہ یہی عمران خان صاحب تھے جب یہ اپوزیشن کے دنوں میں تھے تو یہ حکومت سے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ یہ جو ہزارہ کا قتل عام ہو رہا ہے یہ تو حکومت کی ناکامی ہے، اور یہ سوال پوچھا کرتے تھے کہ بھائی سٹیٹ کہاں پہ ہے، ویئر از دا سٹیٹ؟ اور یہ لوگ اب بہت زیادہ خان صاحب کو یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی تہاڈی اپنی سٹیٹ کتھے جے؟ اچھا یہ جو ہزارہ کمیونٹی ہے نا، ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ایک لمبے عرصے سے یہ والا ظلم ہو رہا ہے، اور یہ ظلم اس شناخت کی بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اچھا آپ کا نام کیا ہے، آپ کی قوم کیا ہے، آپ کی قومیت کیا ہے، اور اس کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل اس طرح کا انسیڈنٹ ہے جس طرح آرمی پبلک سکول کے واقعے میں یہ روایت کی جاتی ہے، اور اس روایت کے سچا یا جھوٹا ہونے کی میرے پاس کوئی سورس نہیں ہے کہ میں اس کو اتھینٹیکیٹ کر سکوں، لیکن بہت سے لوگوں نے یہ بات رپورٹ کی، اور اگر ہم اس کو رپورٹ کرنے کو درست تسلیم کر لیں تو روایت یہ کی جاتی ہے کہ آرمی پبلک سکول میں جب دہشت گردوں نے بچوں کو قتل کرنے سے پہلے ایک ہال میں اکٹھا کیا تو ان سے پوچھتے تھے کہ تمہارا ابا آرمی میں کیا ہے، اور تمہارے ابے کا کون سا عہدہ ہے، اور تمہارے ابے کا کون سا عہدہ ہے، تو پھر عہدوں کے حساب سے بچوں کو قتل کر رہے تھے۔ تو آپ دیکھیں نا کتنا دردناک منظر ہے جب آپ کو روک کے پوچھا جائے، آپ کی شناخت پوچھی جائے، آپ کا مذہب، مسلک، قومیت، آپ کی آئیڈینٹی پوچھی جائے، اور پھر اس آئیڈینٹی کی بنیاد پہ آپ کو قتل کیا جائے۔ تو ہزارہ کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یہ دوہرا بلکہ تہرا ظلم ہے، اور صرف اس بنیاد پہ ہے کہ ہزارہ کمیونٹی کو، شیعہ کمیونٹی کو ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کی شناخت کی بنیاد پہ قتل کیا جا رہا ہے۔ اور اس پہ پھر جو ہماری حکومت کا رسپانس ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہماری حکومت کس طرح سے بیہیو کر رہی ہے۔ تو خان صاحب خدا کے لیے وہاں پہ جائیں، ان لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھیں، تسلی کے 2 بول بولیں، انہیں یہ یقین دہانی کرائیں کہ آپ ان کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، آپ کیا کر پائیں گے، یہ ایک بعد کی بحث ہے، لیکن کم از کم ان لوگوں کو اتنی فیس سیونگ تو دیں کہ وہ اپنے عزیزوں کی، اپنے پیاروں کی لاشیں جو سڑک پہ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو دفنا سکیں، ان کے جنازے پڑھ سکیں، اور یہ دھرنا، یہ جو کرائسس ہے یہ ختم ہو۔ ایک سربراہ ریاست کی حیثیت سے یہ کم سے کم کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ ویسے اس پورے انوائرمنٹ میں میری بہت سوچی سمجھی رائے یہ ہے کہ ہمیں جو کرنا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ وزیر اعظم صاحب وہاں پہ اکیلے نہ جاتے۔ اگر کوئی عقل مند آدمی ہوتا، اگر سیاسی حوالے سے سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی ہوتا، اور یہ بات مجلس وحدت المسلمین کے لوگ کہہ رہے ہیں، یار جو لوگ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں نا وہاں پہ، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اشاروں کنایوں میں، وہ لوگ یہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر وزیر اعظم صاحب یہاں پہ آتے ہیں
تو اس میں وزیر اعظم صاحب کا فائدہ ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ ویسے ہونا یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعظم صاحب خود نہ جاتے، بلکہ اپوزیشن کی پوری قیادت کو لے کر، جو مین سٹریم لیڈرشپ ہے اس کو لے کے جاتے اور وہاں پہ جا کر یہ تاثر کریٹ کرتے، یہ میسج کنوے کرتے کہ پوری سیاسی قیادت آپ کے ساتھ کھڑی ہے، بلوچستان کے ساتھ کھڑی ہے، ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ میسج پاکستان کے اندر بھی جاتا اور پاکستان سے باہر بھی اگر کوئی لوگ پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں تو ان کو بھی یہ میسج جاتا کہ پوری ریاست یکجان ہو کر کھڑی ہے۔ اور یہ جو میسج ہے نا کہ بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو سازش کرا رہا ہے وہ انڈیا کرا رہا ہے، میں اس موقف کو پوری طرح تسلیم کر لیتا ہوں، لیکن میں اب آپ کے ساتھ ایک اور انفارمیشن بھی شیئر کرتا ہوں۔ انہی مائنرز میں سے 11 لوگوں میں سے جو قتل ہوئے ہیں، ان میں سے ایک نوجوان ہے، نام ہے اس کا مشتاق حسین، اور مشتاق حسین بلوچستان میں صوبے بھر سے ٹاپر تھا اپنے میٹرک کے امتحان میں، اور میٹرک کے امتحان میں ٹاپ کرنے کے بعد مشتاق حسین کو کانکنی یا مائننگ اس لیے کرنا پڑی کہ اس نے اپنی فیملی کا سہارا بننا تھا۔ اب میں یہ تو مانتا ہوں کہ وہاں پہ دہشت گردی کی کاروائیاں انڈیا کرا رہا ہے، لیکن یہ جو آپ کے صوبوں کے ٹاپرز کو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں ٹاپ کرنے کے باوجود اگر بلوچستان کے بچے مائننگ کرنے پہ مجبور ہیں اور اپنی فیملیز کا سہارا بننے کے لیے جو ایجوکیشن ہے اس کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتے، کالجز اور یونیورسٹیز میں نہیں جا سکتے، تو یہ کس کی سازش ہے؟ اور میں مختصر کہوں گا، زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن میں ایسے لوگوں کو پرسنلی جانتا ہوں، آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے جو اسلام آباد میں رہتے ہیں، ان کے ابے اسلام آباد میں رہتے ہیں، اسلام آباد کے پوش ایریاز میں ان کے گھر ہیں، پاکستان کے بڑے مضبوط اداروں سے جن کا تعلق ہے، ان کے دادا پر دادا کا تعلق کہیں بلوچستان سے تھا، لیکن جب وہ یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، یہ بچے جب یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، اسلام آباد میں رہنے والے بچے، تو یہ بلوچستان کا ڈومیسائل استعمال کر کے وہ والے سکالرشپس جو بلوچستان کے طلباء کا حق ہیں، ان سکالرشپس پہ اپنی پڑھائی کرتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو دہشت گردانہ کارروائیاں تو انڈیا کی سازش ہے، لیکن یہ جو اپنے ہیرے ہیں، مشتاق حسین جیسے باصلاحیت اور قابل لوگ اگر اس طرح محنت مزدوری کرنے پہ مجبور ہیں اور کوئی اچھا پروفیشن اختیار نہیں کر پاتے، ان کو اپرچونٹیز نہیں ملتی، ان کو سکالرشپس نہیں ملتی، وہ ملک کے دوسرے علاقوں میں آ کر انجینئر، ڈاکٹر نہیں بن سکتے، یا بلوچستان کے اندر انہیں یہ اپرچونٹیز نہیں ملتی، تو یہ کون سے ملک کی سازش ہے؟ یہ کون سی ریاست کی سازش ہے؟ تو ایک بڑا کریٹیکل ٹائم ہے، ہم تمام لوگوں کو ہزارہ کے اپنے بھائیوں سے معذرت کرنی چاہیے، وہ جو شہداء ہیں ان کے ورثاء سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اپنی آواز ان کی آواز میں ملانی چاہیے، اور حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ آپ پرفارم کریں یا نہ کریں، لیکن کم از کم اس طرح کے کرائسس کو تھوڑا بندے کے پتروں کی طرح ہینڈل کرنا سیکھ لیں۔ اور بندے کے پتروں کی طرح ہینڈل کرنے کی سب سے آسان صورت یہ ہے کہ یہ جو شیخ رشید اور زلفی بخاری جیسے شگوفے ہیں، ان کو سائیڈ پہ کریں اور کوئی سنجیدہ لوگ ہوں جو اس طرح کے معاملات کو ہینڈل کریں۔ آپ کے پاس آپشنز موجود ہیں، آپ کی پارٹی کے اندر آپشنز موجود ہیں، آپ ان کو استعمال کریں اور چیزوں کو آگے کی طرف لے کر جائیں۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ بہت شکریہ۔